تو ایک چیز میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل کیا ہے، زمانے سے میں میرے بچپن میں دیکھا، میرے باپ دادا بھی دیکھے گزر گئے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ادھر ادھر، شاید وہ لوگ بھی بچپن سے اب تک گھروں میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ گھروں میں عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں 3 چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ 3 چیزیں کیا؟ ایک 16 سیدوں کا روزہ ہے نا، 16 سیدوں کا روزہ، اور ان کے لیے جھٹپٹ بیٹی نیاز، یہ عورتوں میں بڑے مشہور ہے نا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ یہ بی بی سگٹ کی فاتحہ یا کچھ بولتے ہو، یہ 3 ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں ہے کیا؟ یاد رکھو، اہل سنت میں کچھ اچھی چیزیں غلط طریقے سے استعمال ہوئی، جس کی وجہ سے اچھی چیزیں بھی بدنام ہیں۔ یا حقیقت ہے، اہل سنت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں، بہت فائدہ مند ہیں، مگر اس کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب غلط طریقے سے اس کا استعمال ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں بدنامی کے کٹگرے میں آ کے ٹھہری ہوئی ہیں، کٹگرے میں آ کے ٹھہری ہوئی ہیں۔ اب وہ کیسے آپ کہیں گے، کس طریقے سے؟ تو اب ذرا دیکھیے، 16 سیدوں کا روزہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، مگر ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ نماز ہو، زکات ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اور عبادت کسی اور کے نام سے کیا جائے تو پھر سیدھا سیدھا یہ عبادت شرک میں آتی ہے۔ تو پھر یہ 16 سیدوں کے روزوں کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا صحیح مفہوم دیتا ہوں۔ 16 سیدوں کے روزوں کا مطلب کیا ہے؟ کسی انسان کے نام سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور انجانے میں کئی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، انجانے میں کر رہے ہیں کہ کسی انسان کے نام سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کسی انسان کے نام سے آپ عبادت ہرگز نہیں کر سکتے، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا۔ تو 16 سیدوں کا روزہ اتنا مشہور کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح مطلب میں آپ کو دیتا ہوں، گھر میں جا کر عورتوں کو سمجھائیں گے کہ پرانے دور میں بزرگوں نے یہ طریقہ نکالا کیا کہ جب کسی انسان کو مصیبتوں میں مبتلا دیکھتے، کسی انسان کو پریشانی میں مبتلا دیکھتے، تو فوراً نسخہ دے دیتے کہ تم سیدوں کا روزہ رکھو۔ اور وہ سیدوں کا روزہ کیسا رہتا؟ وہ روزہ سیدوں کا روزہ ہمارے روزوں کی طرح نہیں رہتا، وہ ایک لمبی اسٹرائک رہتی، وہ ایک لمبی ہڑتال رہتی، کام ہونے تک ایک لمبی ہڑتال ہوتی۔ تو بعض بزرگوں نے کہا کہ سیدوں کی طرح روزہ رکھو۔ کیسے؟ اس لیے کہ سیدوں کا طریقہ تھا کہ جب مصیبت آتی سید روزہ رہ کے اللہ کے دربار میں رجوع ہوتا تھا، جب کبھی پریشانی آتی سید روزہ رہ کے اللہ کے دربار سے مدد طلب کرتا تھا، جب کبھی پریشانی ہوتی خاص طور پہ سیدائے کائنات اکثر روزہ رہا کرتی تھی۔ اور 16 سیدوں کا روزہ یعنی 16 روزے رہتے، تو یہ سیدوں کے روزے سے منسوب کیوں ہوا؟ تو وہ منسوب اس لیے ہوا کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اگر سب سے زیادہ روزے پرانے زمانے میں رہتے تو سید ہی رہتے تھے۔ سید کے علاوہ کوئی اور گھرانہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں سب سے زیادہ روزے اس دور میں نہیں رہتے تھے۔ اور خاص طور پہ سیدائے کائنات امام حسن، امام حسین، علی مرتضی، یہ وہ مقدس ذاتیں ہیں جو تقریباً سال کا 75% حصہ اپنے روزوں میں آپ نکال دیتے تھے۔
روزوں میں اب سائے کا 75% حصہ ختم کر دیا کرتے تھے تو مشہور ہوا 16 سیدوں کا ہوتا. تو 16 سید کوئی خاص نہیں ہے, وہ 16 روزوں کی کچھ ترتیب ہے. 16 رہتے, وہ 16 جمعرات یا 16 پیر ایسا کچھ ہے کہ ہفتے میں ایک, ہفتے میں ایک, ہفتے میں ایک, ہفتے میں ایک. تو فارمولا نکالے کہ جیسے سید روزہ رہتے ویسے تم روزہ رکھو تو اللہ تمہاری مراد کو پورا کرے گا, ان کی پیروی کرو. تو پرانے لوگ برابر قوم کو اہل بیت پہ لا کر ٹھہرا دیا اور اپنی موٹی زبان سے, اپنے محاوروں سے, اپنے چٹکلوں سے لوگوں کے دماغ اور ذہن کو اہل بیت کی طرف بار بار راغب کرتے رہے. اور پرانے دور میں گھروں میں رواج تھا کہ مصیبت آتی تو بی بی فاطمہ کے نقش قدم پہ عورتیں آ کر روزہ رہا کرتی تھی. اگر گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو سیدہ کائنات کے نقش قدم پر آ کر بیمار کی شفا کے لیے عورتیں روزہ رہا کرتی تھی. اگر گھر میں کوئی بڑی مصیبت آتی تو پرانے زمانے میں گھر کی عورتیں بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر روزہ رہ کر منتیں مانا کرتی تھی. تو انہی روزوں کو کہا جاتا ہے سیدوں کا روزہ. اور آج اس کا طریقہ بڑا عجب ہو چکا ہے, اس طریقے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور چیز سنو, جھٹپٹ بی بی نیاز, اس کو تو سدھارنے کی حد سے زیادہ ضرورت ہے. یہ کدھر کدھر کی چلے آ رہے, جھٹپٹ بھی ہو رہے, ٹھنڈی اٹھا لے رہے, جھاڑوں میں چلے جا رہے, پہاڑوں میں چلے جا رہے, ادھر چلے جا رہے, ادھر چلے جا رہے. ارے مذاق بنا کے رکھے فائدہ مند چیزوں کا, مذاق بنا کے رکھ دیے. تو یہ جھٹپٹ بھی نہیں آتی. اس کے واسطے سب سے پہلی چیز یہ دیکھو, میں آپ کو کیا بولا, اہل سنت میں ایک اچھی چیز کے پیچھے 10 غلط چیزیں ہم گزار لیے. اب 10 غلط چیزیں کیسا گزار لیے؟ مثال کے طور پہ ایک مثال دے دو, ایک ولی کا سندل, ٹھیک ہے, ہو کے یعنی کہ عرس کے معنی ایصال ثواب کی محفل, عرس کے معنی ان کے وصال کا دن. مگر اس میں غلط چیزیں ہم کیا گزار لیے؟ بیان, باجے, ناچنا, گانا, کھیل کود, تماشے, مرفے. یعنی کہ ایک ایصال ثواب کی محفل میں 10 کام ایسے جس سے انسان بڑے بڑے گناہ کا شکار ہو جائے, بڑے سے بڑے گناہ کا شکار ہو جائے. تو پھر آپ کو اولیاء اللہ سے فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جبکہ تم ولی کے دربار میں جاتے جاتے ہی بڑے گنہگار بن جائے, بہت بڑے گنہگار بن جائے, تو فائدہ کب ہوگا؟ تو یہ چیزیں سدھارنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ فائدے کے مقام پر ٹھہر کر ہم غلط حرکتیں ایسے کریں کہ اس مقام کے فائدے سے ہم محروم ہو جائیں اور لوگ انگلی اٹھا اٹھا کر ہمیں بدنامی کا شکار بنا دے رہے, اور ہماری بدنامی کی ہم خود ذمہ دار ہیں. مسئلہ کہ اہل سنت کی خرابی کی ہم خود ذمہ دار ہیں, دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو البتہ کے حضرات محترم, تو اب ذرا دیکھیے کہ اہم بات کہ جھٹپٹ بھی بی بی سگٹ, اس میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے کہ گھر میں نہیں رہتے عورتیں, کہیں بھی چلے جاتے آزو بازو کھیتوں میں جنگلوں میں, برابر نہ شاید جاتے نہیں جاتے, آپ کو وہ سینئرٹی لینا تو جھٹپٹ بھی ہے نا چلے جاتے. اب جا کے کیا کرتے معلوم ہے, گوشت نہیں بناتے, گوشت نہیں بناتے. خیر وہ گوشت کھانا گوشت لانا یہ مردوں کا کام ہے, وہ تو عورتوں کی محفل ہے. تب ذرا دیکھیے گوشت نہیں کھاتے, کچھ نہیں کھاتے, وہ ایک کیا بولتے بھاجی, ہنڈی میں بھاجی بنا کے وائس کھا کے ختم کر کے آتے. اب وہ نیاز کیوں کری ماں بولے تو جھٹپٹ پی کی منت منگلی تھی, کام ہو گیا. تب ایک چیز ہے, پہلے اپنے عورتوں کو یہ تصور دو کہ یہ جھٹپٹ دکن میں لقب کس کا ہے, پہلے یہ تصور دو. ایک بے چینی تھی مجھے, تو میں نے بہت بڑے بزرگوں سے, بہت بڑے لوگوں سے اس معاملے میں تحقیق کی, تو وہ لوگ ہنس کے بولے کہ بیٹا یہ جھٹپٹ نام نہیں ہے, لقب ہے. بولے
اور وہ زمانے میں لوگوں کی محبت کا ایک انداز تھا کہ اس انداز سے سیدہ کو یاد کرتے تھے، اس انداز سے سیدہ کو یاد کرتے تھے کہ یعنی سیدہ کائنات کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اگر آپ کو مصیبت آ جائے اور کوئی عورت سیدہ کائنات کو دل سے یاد کر لے تو جھٹپٹ آپ کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، جھٹپٹ آپ کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پرانے ان پڑھ لوگوں میں جھٹپٹ بھی کے لقب سے آپ مشہور ہو گئے، آپ مشہور ہو گئے۔ اب وہاں پہ چونکہ سیدہ کائنات کا پردہ نازک معاملہ ہے تو ان کی نیاز میں عورتوں کو الگ کیا گیا، مردوں کو دور رکھا گیا، دور رکھا گیا۔ مگر میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ جب آپ یہ نیاز کرتے ہیں 16 سیدوں کے جب آپ روزے رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں ماحول بنا رہے ہیں، تو یہ تصورات کو اپنے گھروں میں ختم کرا دو، اپنے گھر میں ایک ہی تصور ہو۔ عورتوں کو یہ چیز سکھاؤ کہ دیکھو جب کبھی مصیبت آ جائے تو جیسے سیدہ کائنات روزہ رکھتی تھی ویسے روزہ رکھو، جیسے سیدہ کائنات مصیبت میں اللہ کو یاد کرتی تھی ویسے اللہ کو یاد کرو تو سیدہ کائنات کی نسبت سے تمہاری مصیبت ٹل جائے گی، سیدہ کائنات کی یاد سے آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ اور تیسری بات، وہ کیا کی کہانی سنتے بیٹھ کے وہ لکڑہارا آیا، کلاڑی تالاب میں گر گئی، وہ فلاں گر گئی، یہ سب بکواس ہے۔ ذہن میں رکھو، حقیقت سے ہٹانے کی طرف ایجنڈا ہے یہ جو کتاب ہے نا، وہ کلاڑی گر گئی کہتے وہ فرشتہ کیا پری آئی کیا آئی کی کہتے وہ آئی لوہے سونے کی کلاڑی باہر لایا، لوہے کی لایا، فلاں لایا، لکڑہارا بولا نہیں میری کلاڑی میرے کو آنا۔ میں بولا یہ سو بیکار بات ہے، یہ سو غلط باتیں ہیں، حقیقت سے ہٹانے کے لیے یہ ایجنڈا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ کو کچھ کتاب پڑھنا ہے تو آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں، سنو، اپنے گھروں کو برکت ہی برکت کا گہوارہ بنا کے رکھنا ہے اور اپنی نسل کا لباس شرف و حیا بنا کر رکھنا ہے اور اپنی نسل کا زیور تقویٰ بنا کر رکھنا ہے، تو ہر اتوار یا ہر جمعرات اپنے گھروں میں کم سے کم سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک صفحہ اپنی اولاد کو پڑھ کے بتانا اور اپنے گھر میں آزو بازو لوگوں کی محفل کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، عورتوں کو جمع کرو اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں سیدہ کائنات کے ذکر کی محفل رکھو، آپ کے سیرت کی محفل رکھو اور اس دن روزہ رہو اور رات میں افطار کرو اور جو مصیبت آتی ہے اس پہ دعا کرو تو انشاءاللہ ذکر سیدہ کے بدلے میں اللہ مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ عبادت حقیقت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ورنہ وہ تالاب پہ ٹھہرنا، وہ کلاڑیاں پھینکنا، وہ پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ سو بیکار چیزیں حضرات ہیں، مطلب بیکار چیزیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ ہم اس مضمون پہ مکمل طور پہ گفتگو کریں گے اور آنے والے جمعہ ہمارا عنوان رہے گا کہ سیدہ کائنات رسول اللہ کی گود سے شیعہ کے ابی طالب تک سنت عطا فرمائے۔